ہو جاؤ پوری دنیا دی شیعت نو چہرہ جے الٹے لڑک جاؤ یوسف بسروری کی اس بات کو رد کر دیو میں یوسف بسروری مسلک اہل حدیث بھی چھڑ دیا گا اس ذاکر کو اپنی گاڑی انعام سے دے دیا جاؤ بکواس کر دیو ابو بکر دے ایمان تھے اگر ابو بکر دے ایمان کی شک کرے گا اپنے 12 امامات جو 7 امام کاٹ کے 12 پورے کر حیا نہیں ہوگی صدیق کون رضی اللہ تعالی عنہ نبی دی زندگی دے 2 سفر تاریخی ویسے بے شمار ایک ہجرت ہے تے ایک معراج ہے معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنے ہیں اور ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق لیکن انہوں نے فرق سمجھا اللہ تیرے نبی نو لے کے آوا فرمایا جبریل تیرے چیلی طاقت نہیں کہ تو نبوت دا وزن اپنے کندھیاں تے چک لے جبریل دا 600 پا دے آقا علیہ السلام نو جبریل کی حیبت نے بیمار کر دیتا ایک پر زمین تے دوجا آسمان تے فرشتیاں دا سردار اتنے طاقتور فرشتہ 600 پا فرمایا جبریل تیرے جنی ہمت نہیں جرت نہیں کہ تو نبوت دا وزن اپنے کندھیاں تے اٹھا لے یہ جرت مل سکتی ہے عائشہ دے باپ صدیق نو مل سکتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہائے جبریل چلے کرو سدرۃ المنتہا کے ساتھ چھڑ گئے کتنے جا کے ساتھ چھڑ گئے سدرۃ المنتہا کے ساتھ چھڑ گئے صدیق کرو چلے جبریل موڑ تک گیا صدیق توڑ تک گیا یہ سدرت ابو بکر نے اللہ سن جبریل کتوں تک گیا فرمایا سدرت فرمایا صدیق ہوندا مر جاتا سونے تینوں کلیا نہ چھڈدا ہائے ہائے تفسیر بمی تفسیر حسن عسکری شیعہ دی بہت بڑی تفسیر چھٹے آسمان تے جب واپس آئے نا تو جبریل نے کہا آقا فرماتے ہیں جبریل 7 آسمانہ دی سیر تے کرا کے لے چلے پر میری تصدیق کون کرے کہ جبریل نے 6ویں آسمان تے کیا جی ہور کو کرے نہ کرے تھوڑی تصدیق ابو بکر صدیق کرے رضی اللہ تعالی عنہ تے جدو نبی علیہ السلام معراج تو واپس آئے نا تے مکے جی دسے ہے تے ابو جہل نے سنے ہیں ابو جہل گھروں نسدا ہے تے سیدھا ابو بکر کو جاندا ہے ابو بکر کوئی بندہ کہے میں حرم تو اقصا تک 40 راتاں دا سفر کیتا ہے حرم تو اقصا تک اگوں پھر 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا پھر راتوں رات واپس آ گیا تیرا کی خیال ہے فرمایا ابو جہل کہندا کون ہے اے تیرا یار محمد کہہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آندے نے ابو جہل کن کھول کے سننا ہے کہ میرا یار محمد کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے بالکل پک کہہ رہا ہے لا شک کہہ رہا ہے لا شک کہہ رہا ہے یہ اندر کوئی شک و شبہ نہیں آئیے ذرا غور کیجئے جبریل چلے سدرۃ المنتہا کے ساتھ چڑھ گیا ہے ہجرت کا سفر کرنا ہے سفر بڑا پرکٹن ہے اللہ ساتھی چاہیے فرمایا میرے محبوب جی ہجرت کے سفر کا ساتھی تیرے دروازے تے چل کے نہیں آئے گا تساں آپ دے دروازے تے چل کے جانا ہے دروازہ کھڑکایا اگوں آواز ہوتی ہے کون ہے سونے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا اندر آؤ ابو بکر تھوڑا سیر تے ہو تے میں کوئی خاص گل کرنی ہے راز فرمایا میرے بچیاں جی بیٹھ کے کرو مر جان کے تیرا راز اور نہیں کرنا نبی دا پورا قبیلہ نبی دا ہم راز ابو بکر اور میں بات عموماً کہی نہ ہوتا میں کیا ہجرت کے دن کوئی ایسی چیز بکھاؤ جڑی نبی کو ابو بکر دی نہ ہوئے جڑی اونٹنی دے آقا بیٹھے اونٹنی دی ابو بکر دی اونٹنی دی مہار پڑھنے والے عبداللہ بن علی کا عامر بن فہرا ابو بکر دے غلام سبحان اللہ گاش 3 دن تک دودھ جاندا رہا بکریاں دو بکریاں بھی ابو بکر دی سبحان اور یارو ہجرت کے دن جس دوپٹے چ اپنا سامان بنیا وہ سامان دوپٹہ بھی اما عائشہ صدیقہ دے سر دا باقی گل کہڑی رہ گئی اللہ رسول دسو کہتے ہیں فرمایا ابو بکر اللہ نے کہا ابو بکر نو نال لے جو مکہ چھڑ کے مدینے ٹر جو اسمان یا رسول اللہ رسول میرا نام لے کے
فرمایا ہاں صدیق تیرا نام لے کے گیا. ہائے ہائے فبکا ابو بکر. ابو بکر اونچی اونچی روڑ لگے, میرا نام لے کے گیا جی. کیا کیا؟ فرمایا کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو یاری. ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو یاری. میری حاضر آقا جانے جد جان کرا قربانے میرے بس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو یاری. اللہ میں قربان جاواں. اتنے کی آتا ہے او نا علی دی عظمت بڑی ہے. بالکل بڑی. نبی دے بستر تے علی نہیں ستا. فرمایا مانتا واپس کر کے واپس میرے مدینے آ جائے. دیکھو ایماندار علی ہے. میں کیا نبی دی امانت علی کول پوری کائنات دی امانت ابو بکر دی گود دے اندر. میں کہوں نہیں نبی دے بستر تے علی ستا ہے. میں پھر علی پا کے میں کیا علی نام ہی سوئے علی تاوی پا کے میں علی کا نام لے رہا باوضو ہو کے لے رہا آندھا کلے پا کے. میں کیا نبی دے بستر تے نہ سوئے تاوی پا کے. بستر نبی دا اتے علی ستا ہے. علی کدے بستر تے ستا ہے؟ نبی دے بستر کدھر ہے؟ نبی دا. جس بستر تے نبی سو جائے وہ بستر پاک تے اتے علی سو جائے علی پاک. تے جدی گود چ بستر والا خود سوتا ہے وہ پاک نہیں. وہ بولو ادھر تے نیندر آ گئی ادھر تے نیند بھی نہیں آئی. تیرا پار صدیق اٹھاوے تینو کوئی تکلیف نہ آوے. 3 میل دی چڑھساں چاری ساڈی ازلاں تو یاری. کیوں سج گئے پیرن تیرے ہن کس لئی کندے میرے تیری بن جاواں اسواری. میں کیا گھوڑے دے اتنے نہیں پہنتا کیوں؟ آندا جی گھوڑے تے حضرت حسین بیٹھے نے. میں گپ مارنا ظالما. حضرت حسین مکے چوں اونٹ تے سوار ہو کے کربلا گئے نے گھوڑے تے نہیں گئے. یہ گل لکھی پڑی جے گھوڑے تے حضرت حسین بیٹھے. بولو کدے تے بیٹھے نے؟ اونٹ تے. پہلی گپ تیری ہے چل مان لینا تیری گل کہ آپ گھوڑے تے بیٹھے نسبت ادھر لیکن گھوڑا وہ نہیں نسبت ادھر ہے. حسین والا گھوڑا نہیں. جس سواری تے نبی دا نواسا بیٹھا ہے وہ تھلیوں نہیں لنگنا ہے وہ اتنے نہیں بہتا وہ ادب کرنا ہے. تے جدے کندھے تے نبی خود بیٹھا وہ گالا کرنا ہے. وہ بولتے نہیں. شہنشاہ نقوی الو دا پٹھا بکواس کرتا ہے. ابو بکر تے تبرہ کرتا ہے. ابو بکر کو کافر آتا ہے. میں مطالبہ کرنا حکومت وقت کے پاکستان کے اندر ایک قانون بنایا جائے جڑا خلافہ ثلاثہ صحابہ کی توہین کرتا ہے انہوں تختہ دار پہ لٹکایا جائے. جب تک قانون نہیں بنے گا صحابہ تے تبرہ بند اور بولو بند نہیں ہوئے گا. انہاں دیاں زباناں نو کھچ کے کتے آگے پایا جائے. یہ کہنے لگا کتا ہے. میں کیا کتے نو اینو کتا کہنا بھی کتے دی توہین. کسے کتے نے ابو بکر تے تبرہ نہیں کیتا. کسے تنظیم نے کسے صحابی نو برا نہیں آکھیا. تنظیم تو بدتر کتے تو بدتر. اے خناس اے لعین اے دنیا کائنات دے ظلیم جنہاں دیاں زباناں چوں میرا ابو بکر و عمر محفوظ ہے. پھر بات کرتے ہیں اتفاق و اتحاد کی. میں کیا آؤ اسی اپنی بس سے شان حسن و حسین بیان کرتے ہیں شان علی بیان کرتے ہیں لیکن تو بھی اپنے امام والے سے ابو بکر و عمر کی عظمت بیان کر. کیوں نہیں کرتا؟ بولیے نبی دے بستر تے علی نو تے نیندر آ گئی. ادھر نیند نہیں آئی. کالا ناگ ڈنگ مار آنسو چہرے مصطفیٰ تے نکلے.